وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. معزز مستمعین کرام، اب تک ہم یہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ دین اسلام میں مال والوں پر مال کی مقررہ مقدار نکال کر اللہ کے راستے میں دینا فرض ہے، جس کو شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے. مگر جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مال کے علاوہ جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ ہے روزہ. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. ابن ماجہ کی روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جس کے نکالنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں. سامعین کرام، اس حدیث سے جب یہ بات مفہوم ہو گئی کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ سے مال والے کو اخروی فائدوں کے علاوہ مال کی حفاظت، مال میں ترقی اور برکت جیسے دنیاوی فائدے بھی پہنچتے ہیں، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ روزے سے بھی اخروی فائدوں کے علاوہ جسم کو وہ سارے فائدے پہنچتے ہیں جو پہنچنے چاہیے. چونکہ اس حدیث میں جسم کا ذکر آ گیا ہے، زکوٰۃ الجسد، کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اس لفظ نے میڈیکل سائنٹسٹوں کو اور ڈاکٹروں کو بہت کام دے دیا ہے. چنانچہ سائنسدانوں نے روزے پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اور ریسرچ کر کے اس کے ایسے فوائد دریافت کیے اور اتنے کثیر فوائد دریافت کیے جس کو سن کر اور دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھنے لگے ہیں. جس طرح سنت ابراہیمی ختنہ کے فوائد دیکھ کر غیر مسلم بھی ختنہ کرنے لگے ہیں، اسی طرح روزے کے ظاہری اور طبی فوائد دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھنے لگے ہیں. قاضی عبدالرؤف معینی لکھتے ہیں کہ روزے کے اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ان فائدوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس موضوع پر مشرق میں اور خصوصاً مغربی مفکرین نے اتنی تحقیق کی کہ بیان سے باہر ہے. اگر لوگ روزے کے طبی فوائد سے آگاہ ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں بقول ڈاکٹر علوق نور باقی کے "The day will come when everyone will fast." ایک دن ضرور آئے گا کہ ہر شخص روزہ رکھنے لگے گا. الغرض روزے کے جتنے بھی جسمانی فائدے اور صحت کے فائدے ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں، مگر ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ان طبی فائدوں کو پیش نظر رکھنے کے بجائے اللہ کا حکم بجا لانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھے اور اسی کو اپنا مقصد اصلی بنائے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے اور ثواب کی امید حاصل کرنے کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے سے روزہ رکھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سامعین کرام، روزے کے چند مسائل سماعت فرمائیں. کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا جبکہ روزہ یاد ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. دوسرا مسئلہ، ناک اور کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہے. اسی طرح کا دوسرا مسئلہ، اگر کوئی روزے کی حالت میں کان میں یا ناک میں دوا ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے. اسی طرح مسوڑوں کا خون اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
صرف قضا لازم ہوگی۔ سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ اگر کوئی شخص رمضان میں وطر کی تیسری رکعت میں شامل ہوا اور تیسری رکعت پوری مل گئی اور وہ امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھ لیا تو اس کے بعد اس کو اپنی باقی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر تیسری رکعت کی رکوع میں شریک ہوا جب بھی اس کو بعد میں اپنی باقی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور مسئلہ، کسی نے دعائے قنوت کے آخری لفظ کو ملحق پڑھنے کے بجائے ملحق پڑھا تو نماز صحیح ہے، نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ ایک اور مسئلہ، کسی نے وطر کی نماز میں دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اخیر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سامعین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے اس سال خصوصی طور پر عید منانے کے سلسلے میں انتہائی مثالی سادگی کا پہلو اختیار کرنے کے لیے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں۔ اب جائزہ لینے کے تحت انتہائی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کتنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس کے متعلق سمجھایا ہے؟ کامنٹ باکس میں اس کا جواب لکھیں۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔